بیریا ٹاؤن کے لوگ اس ٹائم پہ شدید پریشان ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ بیریا ٹاؤن اس ٹائم پہ سیل ہونے جا رہا ہے. لوگوں نے یہاں پہ کھربوں روپے انویسٹ کر چکے ہیں, اس ٹائم پہ شدید پریشانی کے عالم میں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ نیلامی کب ہوگی, کیا اس کی کوئی ڈیٹ آئی ہے؟ ٹھیک. اچھا اس میں کون کون سے سٹیز کا آ رہا ہے؟ لاہور ہے, جس طرح کراچی ہے, راولپنڈی, اسلام آباد, یہ سارے بیریا ٹاؤن آ رہے ہیں. دیکھیں تو مجھے بتائیں کہ بیریا ٹاؤن جو مینج کیسے ہوگا, جو یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں یہ کیسے مینج ہوگا؟ جب آفسز ہی بند ہو جائیں گے یا نیلام ہو جائیں گے تو پھر اس کی جو مینٹیننس ہو رہی ہے, کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, پھر امپلائیز کا کیا ہوگا؟ ملک صاحب کی طرف سے ٹویٹ چلا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آخری ایک کوشش کریں گے, ایک اپلیکیشن دوبارہ دیتے ہیں, اگر وہ بھی ریجیکٹ ہوگی اور جمعرات والے دن انہوں نے نیلامی کر دی تو سیٹرڈے والے دن وہ لوگ اپنے سارے کارپوریٹ آفس بند کر دیں گے. جتنی بھی ان کی جو یعنی کہ ٹرانزیکشنیں تھی یا جو معاملات چل رہے تھے, وہ آپ والی بات امپلائیز کے حوالے سے وہ سب کچھ رک جائے گا. یہ سرد جنگ اداروں کی اور ملک ریاض سے وابستہ لوگوں کی ہے. اچھا ایک ایف آئی آر کاٹی گئی ہے یہ روات میں. اب روات میں تو کوئی بیریا ٹاؤن نہیں ہے, تو وہ کس چیز کی ایف آئی آر؟ اچھا اس ٹائم پہ جب یہ بیریا ٹاؤن بننے جا رہا تھا تب یہ چیزیں نظر نہیں آئی تھی کہ سواں ریور پہ بھی قبضہ ہو رہا ہے, فلانی جگہ پہ قبضہ ہو رہا ہے. ملک ریاض صاحب اس ٹائم پہ ہر حکومت کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم رہے. ٹھیک ہے, جب 90s میں یہ بننے بلکہ 80s میں اسٹارٹ ہوئی تھی, وہاں سے لے کے اب تک اتنے سال ہو چکے ہیں, تب نظر نہیں آیا کہ ملک ریاض صاحب غلط راستے پہ جا رہے ہیں. آج کیوں نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. بیریا ٹاؤن کے لوگ اس ٹائم پہ شدید پریشان ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ بیریا ٹاؤن اس ٹائم پہ سیل ہونے جا رہا ہے. لوگوں نے یہاں پہ کھربوں روپے انویسٹ کر چکے ہیں, اس ٹائم پہ شدید پریشانی کے عالم میں, خاص طور پہ میں بھی ہوں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں سینئر جرنلسٹ راجہ عمران صاحب. عمران صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ عثمان بھائی آپ کا. عمران صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم پہ ہم لوگ سخت پریشانی کے عالم میں ہیں, کیونکہ میں اس ٹائم پہ جہاں پہ بیٹھا ہوں یہ بیریا ٹاؤن ہے. ملک ریاض صاحب نے یہ جگہ بات کی تھی, اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بیریا ٹاؤن کے آفیسز بھی کلوز ہو رہے ہیں, بلکہ ان کو آگے بیچا جا رہا ہے. پلس لوگوں کی جو پراپرٹی یہاں پہ جن لوگوں نے انویسٹ کیے ہیں وہ بیچارے بھی پریشان ہیں, اور اس ٹائم پہ ڈر خوف کا عالم ہے. مجھے یہ بتائیں یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. عثمان صاحب ہم نا اس سٹیپ کو آگے لے جاتے ہیں, پہلے ایکچوئل پوزیشن پہ آتے ہیں. ڈر اور خوف اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ابھی ملک ریاض کا ٹرائل چل رہا ہے عدالت میں. ٹھیک ہے. ہائی کورٹ کے اندر. ٹھیک ہے. ہائی کورٹ نے نیب کو یہ آرڈر کر دیے ہیں کہ بھائی جتنی بھی اس کے آفسز کی جگہ ہے, جو اس کی یعنی کہ جہاں جہاں پہ ان کے ہاسپٹل جیسے ہو گئے, یونیورسٹیز ہوگی, یہ جتنی بھی جگہیں ان کو نیلام کیا جائے. ٹھیک ہے. ابھی تک جو نیب ہے یا جو عدالت ہے اس نے جو لوگ رہائش پذیر ہیں ان کو نہیں چھیڑا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ نیب میں ملک ریاض کا وکیل ہے فاروق ایچ نائک. ٹھیک ہے. اس نے جا کے پٹیشن دائر کی, درخواست دی, 4 درخواستیں اس نے درج کی, یکے بعد دیگرے. ٹھیک ہے. وہ چاروں کی چاروں درخواستیں فی الحال وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہیں. اچھا. ریجیکٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا نہیں بھائی, یہ جو قانونی کارروائی ہے, یہ جو قانونی عمل ہے, یہ نہیں روکا جائے گا اور اس کی پراپرٹی ضرور نیلام ہوگی. ٹھیک ہے. یہ جو بیریا ٹاؤن کی پراپرٹی ہے, جی بیریا ٹاؤن کی, جس میں ان کے اسکول آتے ہیں, ہاسپٹلز آتے ہیں, کالجز آتے ہیں, جتنے بھی ان کے ہیڈ آفیسز جتنے بھی بنے ہوئے ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ نیلامی کب ہوگی, کیا اس کی کوئی ڈیٹ آئی ہے؟ جی بالکل سر, اس کی ڈیٹ اور دن طے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو یہ 7 تاریخ کو جمعرات کا دن ہوگا. اچھا. یہ جو 7 اگست 2025 کی بات کر رہے ہیں, 2025 یعنی آج سے 2 دن بعد, 2 دن بعد جمعرات کے دن. ٹھیک ہے. اور پھر یہ عدالت میں یا کسی کھلی جگہ پہ نہیں ہوگی, بلکہ یہ نیب کے آفس میں جا کے وہیں پہ ہوگی. ٹھیک ہے. وہاں پہ لوگوں کو بلایا جائے گا. اچھا. اس کی بولی لگے گی اور اس بولی پہ یہ نیلام ہوگی, اور اس بولی سے حاصل ہونے والا پیسہ جو ملک ریاض نے آلریڈی, آپ کو پتہ ہے کہ ایک معاملہ ان کا چل رہا تھا کہ اس مد میں انہوں نے وہ پیسہ دینا تھا, اس میں وہ پیسہ کاٹ لیا جائے گا. ٹھیک. اچھا اس میں کون کون سے سٹیز کا آ رہا ہے؟ لاہور ہے, جس طرح کراچی ہے, راولپنڈی, اسلام آباد, یہ سارے بیریا ٹاؤن آ رہے ہیں اس میں. دیکھیں فی الحال جو اس کے کیسز کی نوعیت ہے, پشاور بھی اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے. ابھی
اس میں اسلام آباد، لاہور، کراچی جتنے بھی ہیں، ان کے جتنے بھی مین پوائنٹس ہیں، ابھی وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ابھی پھر بتا رہا ہوں کہ آفسز کی حد تک اور جو اس سے ملکہ جو چیزیں ہیں، جیسے یہاں پہ سنیما بنا تھا سر، سینما ہے جی، اسکول ہے جی، ہاسپٹل ہے جی، ان کے اپنے ہیڈ آفسز ہیں، جی، پھر ان کے کارپوریٹ آفسز ہیں، جی، سائڈ آفسز ہیں، جی، تو یہ سارے جا کے جی، جو اچھا اس کے علاوہ کچھ پلاٹس ان کے نام پہ ہیں وہ بھی ہوں گے. دیکھیں پلاٹس کی بھی بات چل ضرور رہی ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے اس کو نہ ایکوپائی کیا ہے نہ ہی اس کو چھیڑا ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں کہ بیریا ٹاؤن جو مینج کیسے ہوگا، جو یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں یہ کیسے مینج ہوگا؟ جب آفسز ہی بند ہو جائیں گے یا نیلام ہو جائیں گے تو پھر اس کی جو مینٹیننس ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، پھر امپلائیز کا کیا ہوگا؟ وہ چیزیں بھی تو دیکھنی ہے. فی الحال تو دیکھیں اس کو مین ہیڈ کرنے والے ملک ریاض صاحب خود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی مسز ہیں اور ان کا بیٹا ہے. جی بالکل ہے. آگے اگر چلتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے مین کرتا دھرتے ان کے شاہد قریشی صاحب ہیں، بالکل ایسے، اور آگے ان کی ایک پوری ٹیم ہے. لیکن اگر یہ لوگ جب تک پاکستان میں نہیں آئیں گے ان معاملات کو وہ ہینڈل. سر مجھے یہ بتائیں کہیں ان کو پریشر دلوا کے پاکستان لانے کی کوشش تو نہیں ہو رہی؟ دیکھیں یہ کوشش تو آلریڈی چل ہی رہی ہے کہ ان کو پریشر. دیکھیں ان کے کچھ بندے بھی گرفتار کیے ہیں، کرنل خلیل صاحب کو بھی گرفتار کیا ہے. جی کرنل خلیل صاحب کو کیا گیا ہے. جو پراپرٹی ڈیلر حضرات وہ جو کہ بیریا کی مد میں جو دبئی میں ان کا سیٹ اپ ہے اس میں، اور جو یہاں پہ جو پیسہ ٹرانزیکشن کرتے رہے اس سے جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں، یا جو وہ لوگ جو ڈائریکٹ ڈیلز اٹھایا کرتے تھے کس سے؟ بیریا سے، شاہد قریشی صاحب کے ذریعے بیریا سے. بالکل، کیونکہ ملک صاحب تو دیتے نہیں تھے، کے پی سی ہیں، خرم صاحب ہیں اس میں. جی مین جو ڈیل دیتے تھے یا شاہد قریشی صاحب ہو گئے یا جو چھوٹے شاہد صاحب ہو گئے، علی صاحب خود دیتے تھے. 3-4 یہ بندے جو ہیں مین. اب جتنے بھی لوگوں کی ان کے ساتھ وابستگی تھی ان میں سے کچھ اٹھا لیے گئے، جن میں آپ اگر دیکھیں گے کہ ایک مین نام ہے چودھری مشتاق صاحب، وہ اس ٹائم وہ پولیس کسٹڈی میں. پھر ایک خرم صاحب ہیں، نوید کیانی صاحب ہیں. خرم صاحب کو بھی اٹھا لیا. جی خرم صاحب کو اٹھایا ہے، نوید کیانی صاحب کو اٹھایا ہوا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہر جگہ پہ نظر آتے تھے، اپیرنس تھی ان کی. جی بالکل، کے ساتھ جڑے ہوئے وابستہ اور لوگ بھی ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ چلیں نیلامی اگر ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو بندہ خریدے گا وہ ٹیک اوور کرے گا، لیکن اس کے اندر جو کام ہو رہا تھا سوسائٹی مینیج ہو رہی تھی، گریڈ اسٹیشن ہے، امپلائیز ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں سر ابھی آج کی جو خبر چل رہی ہے نا، ابھی کچھ لمحے پہلے کی، کہ ملک صاحب کی طرف سے ٹویٹ چلا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آخری ایک کوشش کریں گے، ایک اپلیکیشن دوبارہ دیتے ہیں، اگر وہ بھی ریجیکٹ ہوگی اور جمعرات والے دن انہوں نے نیلامی کر دی تو سیٹرڈے والے دن وہ لوگ اپنے سارے کارپوریٹ آفس بند کر دیں گے. جتنی بھی ان کی جو یعنی کہ ٹرانزیکشنیں تھی یا جو معاملات چل رہے تھے، وہ آپ والی بات امپلائیز کے حوالے سے وہ سب کچھ رک جائے گا. پھر اس کے بعد جو لوگ رہ رہے وہاں پہ ان کو جو مینٹیننس ہے، دیکھیں جو رہنا، یہ پھر آپ کو میں نے کہا نا کہ یہ ایک اگلا سٹیپ ہے. ابھی تو کیونکہ جنگ جو چل رہی ہے، یہ سرد جنگ اسے کہا جاتا ہے، یہ سرد جنگ اداروں کی اور ملک ریاض سے وابستہ لوگوں کی ہے. ٹھیک ہے، اور اب اس میں کس حد تک کون ٹھیک ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. اچھا ایک ایف آئی آر کاٹی گئی ہے یہ روات میں. اب روات میں تو کوئی بیریا ٹاؤن نہیں ہے، تو وہ کس چیز کی ایف آئی آر؟ اچھا سر آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ روات تھانے کا جو ایریا ہے نا، آپ کا فیس 7 کا کچھ ایریا، کیونکہ فیس 7 کا آدھا ایریا اسلام آباد میں لگ رہا ہے، اور جو ہیڈ آفس ہو گیا یا اس سے آگے ملکہ جتنا علاقہ ہے یہ پنڈی میں لگتا ہے، اور جو پنڈی میں لگتا ہے یہ روات تھانے کی اس حدود میں آتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب ایف آئی آر کس مد میں کٹی ہے؟ ایف آئی آر اس وجہ سے کٹی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے یہ جتنا بحریہ فیس 7 اور 8 بنا ہوا ہے یہ دریا کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہے سواں دریا. بالکل. اب قانون یہ کہہ رہا ہے، ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ملک ریاض نے سواں کے ساتھ جتنی پراپرٹی تھی، رول ہے ایک سواں کا، ایک رول ہے پانی کا، دریا کا. آپ مڈ میں کھڑے ہوتے ہیں نا دریا کے، اگر مڈ میں موجود ہیں تو 300 فٹ اس سائڈ پہ اور 300 فٹ اس سائڈ پہ یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے. سواں کی یعنی پانی کی حد جسے کہتے ہیں ہم، یہ اس کے انڈر آتا ہے. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ موقع کے اوپر اس ٹائم 50 60 فٹ 70 فٹ بھی نہیں رہا ہے. اچھا جو باقی پراپرٹی ہے وہ کدھر گئی ہے؟
ٹھیک ہے. وہ ساری پراپرٹی بقول گورنمنٹ کے بقول اب جو تھانہ ہے یہ کہہ رہا ہے جو ان کا موقف ہے کہ بھائی یہ ملک ریاض نے بیچ میں ڈال لیا ہے اور یہ ہم اس سے واگزار کرائیں گے, اس سے واپس لیں گے. چلیں واپس لینا ہے تو مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ کی جگہ آپ لے لو. یہ مجھے بتائیں کہ اب اس سے بیریا ٹاؤن کی پراپرٹی پہ کیا افیکٹ پڑے گا, کیا ریٹ نیچے آئیں گے, سیل پرچیز ٹرانسفرز ہوں گی؟ دیکھیں سر یہاں پہ اب دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ لوگ خوف زدہ ضرور ہیں, لیکن اگر خدا نخواستہ ملک صاحب کا اور ان کا معاملات ہوتے ہیں, یہ ایک آلریڈی ایک دفعہ پہلے ہو چکا ہے. وہ کیسے ہوا ہے؟ گارڈن سٹی کا ایریا تھا, وہ ملک ریاض صاحب کے پاس تھا. بعد میں ایک نجی اور سوسائٹی ہے اس کے ساتھ ان کا معاملہ چلا, وہ انہوں نے اس میں ضم کر دی. جب ضم کی تو اس کی ویلیو گرنے کی بجائے ڈبل ہو گئی. اچھا, کیونکہ وہ سوسائٹی آلریڈی بہت ہائی فائی پر, پاکستان کی سب سے بڑی سوسائٹی ہے, سب سے بڑی سوسائٹی ہے, سمجھ گئے نا. تو وہ جب سوسائٹی میں گئی, اب یہی باقی جگہوں کا بھی یہی ہوگا. اگر ملک صاحب کے معاملات کسی طرف نہیں لگتے تو یہ جتنی بھی جگہ ہوگی یہ ٹیک اوور کر لیں گے دوسری سوسائٹی والے. اگر وہ کرتے ہیں تو اس سے بھی لوگوں کو نقصان نہیں ہے, وقتی ٹینشن ہے, وقتی پریشانی ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں بحریہ ٹاؤن کے اندر آپ کے پاس جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں یا جن کی انویسٹمنٹ ہے وہ 90% اوورسیز ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. اس ٹائم مین جو دھچکا لگ رہا ہے پاکستان کو وہ اوورسیز کا لگ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ اوورسیز اس ٹائم گھبرایا ہوا ہے اور وہ پیسہ وہ یعنی کہ ہوا میں ہے. بالکل وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جو میں نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا. بالکل, اور اس کو تحفظ بھی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے اس سوسائٹی پہ لوگ ٹرسٹ کرتے تھے, اس کی وجہ سے ہی پیسہ لگا بھی رہے تھے. اب دیکھیں جب بحریہ ٹاؤن جب تک یہ کام اچھا چل رہا تھا تو باہر کی پراپرٹیز میں لوگ نہیں انویسٹ کرتے تھے, بحریہ ٹاؤن میں کرتے تھے. ایسا ہی ہے, لوگوں کا ایک ٹرینڈ ہے, ایک اعتماد ہے. لوگ کہتے تھے کہ ہم یہاں پہ محفوظ ہیں اور واقعی محفوظ بھی تھے. اب سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ جو خاص طور پہ آپ کا اوورسیز ہے وہ بہت سخت پریشان ہے. وہ چاہے امریکہ میں بیٹھا ہے, چاہے کینیڈا میں بیٹھا ہے, چاہے انگلینڈ میں بیٹھا ہے, دبئی میں بیٹھا ہے, سعودیہ میں بیٹھا ہے, وہ سب لوگ اب اضطراب کا شکار ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت پاکستانی, بحیثیت ایک قوم, کہ ایسے لوگوں کو کس طریقے سے پروٹیکشن دیا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے ایک لائے عمل بننا چاہیے. اور جو بھی ادارے آپ اپنی حد کے اندر رہ کے جو کام کر رہے ہیں, اگر ملک صاحب نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کو اس کا جواب دینا چاہیے. لیکن اس پورے معاملے میں عثمان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ان لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں, بالکل جنہوں نے اربوں نہیں خربوں روپے انویسٹ کیا ہوا ہے. بالکل ایسے. اچھا اس ٹائم پہ جب یہ بحریہ ٹاؤن بننے جا رہا تھا تب یہ چیزیں نظر نہیں آئی تھی کہ سواں ریور پہ بھی قبضہ ہو رہا ہے, فلانی جگہ پہ قبضہ ہو رہا ہے. ملک ریاض صاحب اس ٹائم پہ ہر حکومت کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم رہے, ٹھیک ہے. جب 90s میں یہ بننے جا بلکہ 80s میں اسٹارٹ ہوئی تھی, وہاں سے لے کے اب تک اتنے سال ہو چکے ہیں, تب نظر نہیں آیا کہ ملک ریاض صاحب غلط راستے پہ جا رہے ہیں. آج کیوں نظر آ رہا ہے؟ سر ملک ریاض صاحب کا ایک انٹرویو ہے, اگر آپ نے آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے تھا یا 6 سال ہوگا آئی تھنک سو, اس میں انہوں نے ایک بات کہی. اینکر نے ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ جب کوئی کام پھنس جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ آپ کا کام ایسے حل ہو جاتا ہے, لوگ وہیں بیٹھے رہتے ہیں, آپ کام کرا کے نکل جاتے ہیں. تو اس نے ایک زبردست جواب دیا تھا, اس نے کہا میں اپنی فائلوں کے نیچے پہیے لگا دیتا ہوں. اب وہ پہیے کیا تھے عثمان صاحب مجھے یہ بتائیں؟ وہ پہیے کوئی گاڑی کے پہیے نہیں تھے, وہ پہیے نوٹ تھے. اور وہی نوٹ چاہے آر ڈی اے سے منسلک ہے, چاہے سی ڈی اے منسلک ہے, جہاں پہ ابھی اسلام آباد جو بحریہ انکلیو بنا ہے بڑی ساری جگہ وہاں سی ڈی اے سے منسلک ہے. یہ باتیں کھلیں گی اور اس وقت کے لوگوں کو یہ جواب دینا پڑے گا. میں خود اداروں سے کہتا ہوں کہ اس کو بھی پوچھا جائے, لیکن جو ادارے اس میں اس وقت ملوث تھے, ریونیو کے ادارے تھے, آر ڈی اے کے ادارے تھے, جو بھی محکمہ جنگلات ہے, دیکھیں آپ دیکھیں کہ جدھر بحریہ جا رہے ہیں ساتھ ساتھ محکمہ جنگلات بھی جا رہے ہیں. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہیں ذہن میں ہے یا نہیں, 20 سال پہلے کہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں, عید ہوا کرتی تھی تو چھٹیوں کا دن ہوتا تھا اور یہاں پہ کام چل رہا ہوتا تھا, تو لوگ کہتے تھے یہ کیوں کام ہو رہا ہے یار, چھٹیوں میں تو لوگ چھٹی کرتے ہیں. وہ بعد میں پتا چلتا تھا کہ بھائی انہوں نے سرکاری زمین کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے. دیکھیں آپ والی بات ہے, یہ 89 سے چلا ہے. اگر یہ غلط تھا تو اس کو سٹیپ بائی, دیکھیں ہمارے ملک میں ایک المیہ ہے عثمان بھائی, ملک ریاض تو ایک اسٹیم مورا بن گیا نا. آپ کوئی بھی بندہ لے لیں, جب وہ نیچے سے اٹھتا ہے نا
وہ رشوت دیتا ہے، لیتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، کراتا ہے، چلتا رہتا ہے، ادارے بھی کھاتے رہتے ہیں، معاملات بھی چلتے رہتے ہیں. جب وہ ایک پوزیشن میں آتا ہے نا، اب دیکھیں آج یہاں پہ اگر آپ یہاں سے ملک ریاض کو گرائیں گے نا تو ملک ریاض نہیں گرے گا، بلکہ اس کے ساتھ وابستہ لاکھوں کروڑوں لوگ گر جائیں گے. بالکل اور گر رہے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، آج ایک بندے نے ایک خط لکھا ہے ملک ریاض کے حوالے سے. اس نے لکھا ہے کہ پشاور میں ہم نے آپ کے ٹرسٹ پہ انویسٹمنٹ کی، آپ نے نہ جگہ دکھائی نہ کچھ کیا، آپ نے فارم ایشو کیا اور ہم نے آپ کو پیمنٹیں دے دی. آپ کو آئیڈیا ہے کہ ملک ریاض نے پشاور کی مد میں لوگوں سے کتنا پیسہ لیا ہے؟ اربوں روپے لیا. اربوں بھی نہیں، کھربوں روپیہ لیا ہے. اور وہ کھربوں روپیہ کہاں پہ گیا؟ پاکستان میں نہیں ہے، وہ نکل کے چلا گیا باہر. آج وہی ادارے ثبوت اور وہ پیسہ مانگ رہے ہیں. اپنی جگہ وہ دیکھیں، حقائق نہیں پتہ. ہمارے لوگ ملک ریاض کو صحیح کہتے ہیں تو اداروں کو غلط کہہ دیتے ہیں، اداروں کو صحیح کہتے ہیں تو ملک ریاض کو غلط کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ادارے بھی کوئی بالکل بیوقوف نہیں ہے کہ ملک چلتے ملک کو دھکا دے، اس کو گرا دے. دیکھیں سر، اس کے پیچھے ٹائم لگتا ہے، کیسز چلتے ہیں، انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں. دیکھیں ان کے پاس بھی کوئی ثبوت ہے نا. اب وہ ثبوت گورنمنٹ اور ملک ریاض نے عدالتوں میں پیش ہو کے اس کو کلیئر کرنا ہے. لیکن فی الوقت پشاور کی انویسٹمنٹ داؤ پہ لگ گئی، فارغ ہو گئی ہے. جو فارم 2 لاکھ روپے کا تھا اس ٹائم اس کی وقت 20-25 ہزار بھی نہیں ہے. بالکل ایسے، یعنی کہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر. آپ فیسیٹ کو لے لیں، انکلیو کو لے لیں، کراچی کو لے لیں. جو لوگوں نے 2-2 کروڑ روپے کا پلاٹ لیا ہوا تھا وہ اس وقت کوئی 70-75 لاکھ میں بھی نہیں لے رہا. مجھے بتائیں ان لوگوں کا کیا قصور ہے سر؟ لوگوں کو تو دیکھیں عثمان صاحب، لوگ تو بیچارے معصوم ہیں. سبز باغ دکھائے گئے، چیزیں دکھائی گئی، لیکن اس ٹائم پہ ظاہری بات ہے ادارے بھی خاموش تھے، ادارے اپریشیٹ کرتے تھے، پروموشن ہوتی تھی، مارکیٹنگ ہوتی تھی، کروڑوں روپیہ لگتا تھا مارکیٹنگ پہ. اور پھر سر میرا ایک سوال ہے یہاں پہ، دیکھیں آپ نے آگے بات کی، کرنل خلیل صاحب کو اٹھایا گیا، فلانے بریگیڈیئر کو اٹھایا گیا، یہ لوگ پرائیویٹ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ جابس کر رہے تھے سر. جابس تو کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں ایک اپنا پروفیشن سے وہ ریٹائرڈ ہو گئے. اس بندے کے ساتھ ان کے کیا معاملات تھے یہ اب دیکھیں اداروں نے ہی کلیئر کرنا ہے. میں اور آپ نہیں کر سکتے، اس سے ہم آگے بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ادارے بھی ہمارے ہیں. ہم دیکھیں ان کی عزت، گھر میں نا ایک بندہ خراب ہو جائے نا، کوئی بھی بندہ خراب ہوتا ہے، پورے گھر کو خراب نہیں کہہ سکتے. ایسا ہی یہی بنیادی وجہ ہے. اگر ملک ریاض ہے تو ملک ریاض کے ساتھ پورا گھر ہے. بالکل ایسے. اگر دوسری طرف جو معاملات جن کے ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی پورا گھر ہے. بالکل ایسے. گھر میں کوئی 1-2 خراب بھی ہو سکتے ہیں، میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، لیکن سب نہیں ہے. بالکل. تو ابھی جو پوزیشن ہے نا عثمان بھائی، ابھی بڑی نازک سچویشن سے گزر رہے ہیں. ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیے ہیں، ہائی کورٹ نے جمعرات کا دن دے دیا، 7 تاریخ دے دیا. انہوں نے کہا جی کہ نیلامی کر دیں. اگر خدا نخواستہ یہ نیلامی ہو جاتی ہے تو ملک ریاض اور ملک ریاض کے ساتھ جو اس کا ایک محل بنا ہوا تھا وہ کانچ کا تھا جو چکنا چور ہو جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور آج سے ہم 25-30 سال پہلے سنا کرتے تھے کہ یار یہ آج ہوگا، کل ہوگا، لیکن وہ ٹائم آ گیا. یاد ہو اگر آپ کو، یہ ہم سنتے تھے کلیش ہوگا، کلیش ہوگا، اور ہم کہتے تھے یہ کیسے ہوگا. بڑے کہتے تھے نا، ہم تو نہیں کہتے، بڑے کہتے تھے. تو آج میں نے اپنی آنکھوں سے وہ بھی دیکھا کہ وقت کا ایک بادشاہ ہے جی، وہ اس ٹائم بے یار و مددگار ہے. بالکل. اچھا مجھے بتائیں بیریا ٹاؤن میں ابھی انویسٹ کرنا چاہیے؟ سر دیکھیں بیریا ٹاؤن میں انویسٹ تو دیکھیں کوئی بھی برا ٹائم کسی پہ آتا ہے نا تو یاد رکھیے گا وہ انویسٹمنٹ کا بہترین ٹائم ہوتا ہے. لیکن یہ ہم لوگوں کو اب اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ لوگ اس ٹائم آلریڈی خوف زدہ ہیں. بالکل. اور اگر ہم ان کو کہیں گے تو وہ کہیں گے شاید ہمیں پھنسانے کے لیے کر رہے ہیں. بالکل. اس لیے فی الوقت معاملات کو دیکھنا چاہیے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ہاں جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، جن کی چیزیں ہیں، وہ صبر رکھیں، برداشت کریں، نہ کوئی بڑا نقصان کریں. وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بدلاؤ آئے گا اور یہ لوگ انشاءاللہ جو آج سیکریفائز کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ اس کا ثمر بھی پائیں گے. چلیں عمران صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی باتیں کہ خاص طور پہ جو رہائشی ہے، جو ریزیڈنٹ ہیں بیریا ٹاؤن کے، اس ٹائم پہ ان کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بیریا ٹاؤن کو ٹیک اوور کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ادارے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. خاص طور پہ اگر آپ کی کوئی پراپرٹی بیریا ٹاؤن کے اندر موجود ہے تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.